आसम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम के साथ हाजिर है। हम अक्सर कहते हैं हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए और आपका फीडबैक हमें मिले। आप किसको सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और किस तरह का सुनना चाहते हैं, वो आप हमें बताएंगे ताकि हम अपने लोगों को बेहतर से बेहतर कर सकें। आज के हमारे मेहमान दिलदार अब्बासी साहब हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग करते हैं, बड़े सीनियर बिजनेसमैन हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इसके साथ साथ ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं द गाइड्स एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज एजेंसी के। इसके साथ साथ ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पोइपा के, जो बड़ी हमागी तंजीम है ओवरसीज प्रमोटर्स की। आज हमारी दूसरी मेहमान नईम गुल साहब हैं, जो कि बड़ी वेलफेयर माइंडेड हैं और बड़ा वेलफेयर का काम कर रही हैं और गुज़श्ता कई महीनों से सालों से ये काम कर रही हैं और इनकी कोशिश है कि हर एक के दर्द दिल में अपना साथ दिया जाए, उसकी मुश्किल को आसान किया जाए। आइए आज इनसे बात करेंगे। आज हमारा मौजू है बेरोज़गारी और महंगाई। बेरोज़गारी इस मुल्क को कहाँ तक लेके जा रही है और महंगाई तो किसी से कुछ छुपा ढुकी बात ही नहीं है। जितनी महंगाई है वो सबको पता है और किस तरह ये आगे बढ़ती जा रही है। मैं दिलदार अब्बासी साहब को वेलकम करता हूँ। दिलदार साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। दिलदार साहब ये बताएं कि बेरोज़गारी के खात्मे में ओवरसीज प्रमोटर क्या किरदार अदा करते हैं? आसिफ साहब, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये 1979 से ऑनवर्ड जो है आज तक बेरोज़गारी के ख़ात्मे में जिस शोबे ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं। माशाल्लाह, बेशक। और उसमें आप अगर स्टेटिस्टिक उठा के देखें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि हमने 2016 में 10 लाख लोग तक भेजे हैं सालाना के हिसाब से, और 4 लाख से नीचे तो मेरा ख्याल है शुरू में 2.5 लाख थे, लेकिन उसके बाद 4 लाख से ऊपर ही रहे हैं माशाल्लाह। मौजूदा जो गुज़श्ता साल है 2022, इसमें भी कोई मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं है, लेकिन 8.5 लाख के लगभग ठीक जो है, है राउंड फिगर यही चलती है 10 लाख के करीब आगे पीछे। जी। तो ये जो 10 लाख लोग या 8 लाख लोग जाते हैं, ये जनाब अली इनका जो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये 10 लाख लोग हैं, ये 10 लाख ख़ानदान हैं। और फिर 10 लाख ख़ानदान जो हैं उनके मसाइल कम होने के साथ साथ गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में, माशाल्लाह, वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ऐसे। तो बेरोज़गारी में जो रोल प्ले किया है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने, मैं समझता हूँ कि वो टॉप पे है, और अगर दूसरा कोई है तो वो इंडस्ट्री है। बड़ी बात है, बहुत अच्छी। लेकिन इस पे बात करेंगे, लेकिन आपकी बात बड़ी पॉजिटिव है कि आप लोग जो बेचे हैं बाहर लोगों को, उसमें हुकूमत का एक पैसा नहीं लगता, जबकि इंडस्ट्री में हुकूमत बहुत से इनिशिएटिव देती है। इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरी दूसरे मेहमान नईम गुल साहब हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रेज वेलफेयर फाउंडेशन की। नईम गुल साहब, ये बताइए कि NGO का क्या किरदार होता है एक माशरे के अंदर? बहुत शुक्रिया। NGO का किरदार मैं इस तरह कहूँगी कि मैं अपनी ज़ात से बात करना चाहूँगी तो ज़्यादा बेहतर है कि, और ख़वातीन के हवाले से। बिल्कुल ठीक। मैं जिनके पास जॉब करती थी, तो मेरी मैडम को अल्लाह जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, पिछले महीने उनकी डेथ हो गई है और 110 साल उनकी उम्र थी। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। बहबूद एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने 1988 में जो है वो मैंने नौकरी शुरू की थी एज ए, बिल्कुल 2000 मेरी तनख्वाह थी, मैं आज तक नहीं भूल सकती उस चीज़ के लिए, और वो 2000 मेरे पूरे घर को चलाता था। ऐसे ही। तो मैं ये कहूँगी कि NGO सेक्टर में बहुत कुछ किया जा सकता है, और वो मैडम की वो जो बात होती थी कि ये मसीहा, ऐसे ही, ये पैगम्बरों के काम है, बेशक, वेलफेयर काम करना, जो आप सबसे पहले अपने घर से शुरू करेंगे, बिल्कुल सही। तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में एक गवर्नमेंट सबसे पहले तो करना ही, ये किसी भी स्टेट्स के अंदर या जो लोग रहने वाले हैं, उनको अगर तालीम, हेल्थ, ये जिम्मेदारी है। बेशक।
حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری معاشرے ہے, کی ذمہ داری ہے. فری تو بالکل ویلفیئر فری والے کام ہوتے ہیں, رضاکار لوگوں کے, والنٹیئر ورک جس کو وہ کہتے ہیں. دنیا میں بڑا مقام ہے. جی, تو کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی گھر, جب تک اس کے لیے, اور اس میں ہمارے نبی پاک نے, وصیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے بے شک شروع کرو گے, تو پھر اس چیزوں کے, تو میرے خیال میں سارا دار و مدار, سارا کچھ جو ہے نا, وہ اتنا نچوڑ ہے, وہ یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر اگر بولنا شروع کر دیں گے تو بہت ٹائم. لیکن اپنی طرف سے ہر انسان کو, تو میں نے جو اپنا ادارہ بنایا, تو میں نے جو بیسیکلی ریز ویلفیئر فاؤنڈیشن 2009 میں نے 5 میں ویسے کیا کام کرنا, کیونکہ میری نوکری میں نے 5 میں چھوڑی. میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا, اس کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ آج آپ کی اس پلیٹ فارم کی وجہ سے, کہ میں میرے بھائی اور بھابھی فوت ہو گئے, اور میں تب بیگم اختر ریاض الدین کی NGO کے اندر نوکری کرتی تھی, اور مجھے 9 سال ہو گئے تھے جاب کرتے ہوئے. تو 2004 میں جب میرے بھتیجے کو, میرے بھائی بھابھی فوت ہو گئے, تو ان کے بچوں کو میں پال رہی تھی, اللہ کی ذاتی میری کوئی اوقات نہیں ہے, تو موت کینسر ہو گیا بیٹے کو. تو جب موت کینسر ہوا, تو میرے لیے تو کینسر ہمارے لیے اس وقت جو تھا نا, وہ کہتے تھے کہ لوگوں کی زمینیں, گھر بک جاتے ہیں تو کہاں سے. اور تب ایک شوکت خانم تھا لاہور میں, بالکل ٹھیک, میں آج جو بھی ہوں, ایک بیگم اختر ریاض الدین کی وہ پیسے جو میری اس وقت 2004 میں میری 12,000 تنخواہ تھی, بالکل ٹھیک کرنے پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری میڈم کا تھا. سیکنڈ جو رول میری زندگی کو چینج کرنے کا, وہ عمران خان ہے. بالکل, اس پہ بات کریں گے. ناظرین, ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک موقع کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. بادشاہ جی 5 منٹ اور تے اسی پہنچ گئے. یار یہ گائیڈ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ہیلو جی, آ گئی ہے گوگلی گلی. ہاں جی, ایس گلی میں شاداب گوگلی سیکھیا سی, آج دنیا نو کما رہا ہے. آجو, کوئی اتنا بڑا اس محلے والوں کے لیے گوگلی گلی کی سیدھی سادی خوشی ہے سپر. اوکے گائز, تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس امیوزمنٹ پارک کی رائڈ دینے کے لیے کافی حوصلہ چاہیے. سہر, پاپ کارن چاہیے. ڈر لگ رہا ہے لیکن آئی ایم ایکسائٹڈ. سہر, اوہ یس, تو یہ میری فرینڈ رومیسا. رومیسا سے ہائے. ہائے. اچھا جی, تو عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ یہاں کی ٹائمنگز کیا ہیں. بھائی 100 ٹکٹس دے دے. 100 ٹکٹس کیوں؟ تم اتنے سارے لوگ ساتھ لائی ہو تو ان کے لیے بھی تو ٹکٹس لینی پڑیں گے نا. اوکے گائز, گاٹا گو. 2 ٹکٹس دیجیے پلیز. سوشل میڈیا سے باہر بھی اگر ہم سوشل ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ میری جان. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. جیسے کہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے دونوں مہمانوں کی سنی, اور میرے ساتھ جو مہمان تھی نیم گل صاحب, جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ریز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی. لیکن ہم دلدار عباس صاحب سے پوچھتے ہیں, دلدار صاحب, جب آپ نے کام شروع کیا آج سے کئی سال پہلے, تو اس وقت مشرق وسطیٰ کے کیا حالات تھے, اور لوگ وہاں پہ نوجوان کس شعبے میں جاتے تھے وہاں پہ زیادہ؟ دیکھیے, جب میں نے کام شروع کیا, بلکہ اس سے پہلے بھی مجھے اس کی معلومات ہیں. میں نے تو 1992 میں شروع کیا. جی جی. لیکن 79 سے لے کر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2000 تک مڈل ایسٹ میں را ہینڈ مین پاور بھی جو ہے جاتی تھی, اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. بالکل ٹھیک. یعنی لیبر ہیلپر اور تھوڑا بہت کام جاننے والے اسکل جو ہیں صحیح, وہ بھی چلے جاتے تھے, کیونکہ اس وقت انیشل سٹیج پہ ڈیولپمنٹ جو ہے چل رہی تھی, وہ چل رہی تھی, انفراسٹرکچر ہو رہا تھا. بعد میں 2000 کے بعد تو اب آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں پہ مینٹیننس یا کوئی بہت میگا پروجیکٹس جو ہیں, لہٰذا اب ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی ہیں. وہ ریکوائرمنٹ جو ہیں اب ٹیکنیکل
لوگ جو ہیں یعنی اسکل پرسن, اسکلڈ, ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز, ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. صحیح. لیکن الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جو را ہینڈ لیبر, جو ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے لیبر بھیجے تھے, ان میں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں وہاں پہ کام سیکھ کے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچے. ماشاءاللہ. یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں جو کمپنیوں میں ڈائریکٹر تک گئے ہیں. بہت ہی را ہینڈ لوگ, جو را ہینڈ لوگ گئے تھے, وہ اس میں ان کی ہانیسٹی اور ہارڈ ورکنگ جو ہے بالکل صحیح, وہ شامل تھی, اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا بہت کام امپروو کیا اور ملک کو بھی نام مضبوط پیدا کیا کیا, جی. ملک کو بھی. اور اب جو ہے وہ ہے اسکلڈ, ہائیلی اسکلڈ اور پروفیشنلز, پیرامیڈکس, بالکل ٹھیک. اس قسم کی جو اب ریکوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جی, تو اس میں ماشاءاللہ مجھے فخر ہے یہ کہنے میں کہ ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے جو رول پلے کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکا. بالکل صحیح. اور اس کے باوجود کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پروموٹرز کی کوئی مدد نہیں کی. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. بالکل, یہ مجھے کھل کر کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی. کبھی ان کو ایک ویزا نہیں دلوایا. بالکل ٹھیک. کہ وہ جائیں اور مین پاور ڈیمانڈ تلاش کریں اور لے کے آئیں. یہ سب کچھ پروموٹرز اپنے سر پہ کر رہا ہے, بڑی اور بات. آج تک اپنے سر پہ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور الحمدللہ پروموٹر کے ذریعے بھیجے گئے لوگ جو ہیں وہ اپنے خاندانوں کو بھی پال رہے ہیں, وہ ملک کو بھی جو ہے زر مادہ کا زر بادلہ, اگرچہ موجودہ معاشی حالات کی وجہ سے ہمارے زر بادلہ میں کمی آ گئی ہے, جو فارن ریمیٹنس ہے اس میں کمی آ گئی ہے, لیکن اس کا مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈالر کی اسمگلنگ نہیں روک سکی. بالکل صحیح, بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور دوسری طرف جو ڈالر کا اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا گیپ آیا ہے, جی ہاں, وہ نیچرلی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر $100 کے ساتھ ہمیں 3 یا 4 ہزار روپے فالتو مل رہے ہیں, بالکل صحیح, تو وہ پھر وہ جو ہنڈی والا راستہ اپناتے ہیں. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پروموٹرز نے وہ بڑا رول پلے کیا تھا کہ پروموٹرز نے اپنے امیگرانٹس کو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آپ بینکنگ چینل اپنائیں, ہنڈی کے ذریعے خطرہ بھی ہے, بینکنگ ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ہنڈی تقریباً ختم ہو چکی تھی. صحیح. لیکن اب پھر سے ہنڈی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. بالکل صحیح, بہت فرق آ گیا, بہت بڑا گیپ آ گیا. آج بھی اگر گورنمنٹ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں کنٹرول کر لے, بالکل صحیح, اور جو فارن ایکسچینج کمپنیز جو ہے ہماری ان کو پراپرلی ریگولیٹ کرے, اور جو گیپ ہے یہ کم ہو جائے, 1-2 روپے میں آ جائے, جی ہاں, تو یہی فارن ریمیٹنس آپ کو پھر بینکنگ چینل سے آنا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح, اور آپ کے ریزروز بھی بڑھ جائیں گے. بالکل اور صحیح. آپ کو مزید یہ دلدار عباس صاحب نے نبض میں ہاتھ رکھا ہے معاشرے کی اور اس حکومت کی کہ اگر جب تک یہ گیپ ختم نہیں کریں گے, جب تک اسمگلنگ ختم نہیں کریں گے, تو ڈالر کا بحران اسی طرح رہے گا, بلکہ بڑھتا جائے گا. بڑی اچھی بات کی, اور اس کو ہم لے کے چلیں گے آئندہ کوشچن کے اندر. نعیم گل صاحبہ, یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو بہبود ایک بہت بڑا نام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کام شروع کیا, ریز ویلفیئر فاؤنڈیشن. یہ ریز ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے؟ ہاں, ریز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو میں بتا رہی تھی کہ جب میری مجبوراً مجھے نوکری چھوڑنی پڑی تو مجھے فیل ہوا کہ ایسے ہی ادارے ہونے چاہیے جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. کہ آج شوکت خانم نہ ہوتا تو میرے تو پیسے, میرا تو 1 روپیہ نہیں لگا, میرے بھتیجا چلے 3 مہینے میں بچ نہیں سکا. تو میں نے 2005 میں اپنا ادارہ بنا کے, کیونکہ ہمیں تنظیمیں بنانا اور یہ چیزیں ہم سیکھ چکے ہوئے تھے. بالکل صحیح. تو پھر زلزلہ آ گیا,
2005 में तो पाबंदी लग गई, एनजीओ नहीं बन सकती। 2009 में मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड हुई। उसके मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने रखे वो हेल्थ, एजुकेशन और खवातीन को सेल्फ सस्टेन करना, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना, कि ताकि वो जो रोना रो रहा है हर बंदा कि मेरे काम करने को तो है लेकिन मुझे कोई मौके नहीं मिलते और मैं क्या करूं। तो फिर हमने ट्रेनिंग्स अरेंज करानी कम्युनिटी के अंदर जाके। अब मसले ये आ रहे थे कि उसके लिए आपको फंड चाहिए, फंड कौन देगा? बाहर के ममालिक ऑलरेडी इतना जलजले में दे चुके हुए थे तो हमारे पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता। बदनसीबी वो सब खा गए और नक्शा क्या बदलना था जो रहा। आप ये चाहते हैं कि हर खातून, हर नौजवान अपने पाँव पे खुद खड़ा हो? बिल्कुल खड़ा हो। और उसके लिए जब तक उसको हमारी हुकूमत मौके नहीं देगी, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अरेंज कराएगी, ऐसे बिजनेस नहीं कराएंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात की नीम गुल साहब ने कि जब तक आप मौके नहीं देंगे, हुकूमती इमदाद नहीं मिलेगी, लोगों का अपना शोर नहीं बढ़ेगा, तब तक ये अदारे बेहतर से बेहतर काम नहीं कर सकते। नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और बड़े अच्छे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। आप भी हमें अपना फीडबैक देना ज़रूर ना भूलिएगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जा रहा है एक कहीं मजे का। स्टे विद अस। अब बादशाह जी 5 मिनट और तो ऐसे पहुंच गए। यार ये गाइड हमें कहाँ लेके जा रहा है? हेलो जी, आ गई हैं? गूगली गली? हाँ जी, ऐश गली में शादाब गूगली सीखिया सी आज दुनिया नु घुमा रहा है। आजो तो इतना बड़ा इस मोहल्ले वालों के लिए गूगली गली की सीधी सादी खुशी है सुपर। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इस अम्यूजमेंट पार्क की राइड देने के लिए काफी हौसला चाहिए। सहल, पॉपकॉर्न चाहिए? डर लग रहा है लेकिन आई एम एक्साइटेड। सहल, ओह यस, तो ये मेरी फ्रेंड रुमैसा से हाय। हाय। अच्छा जी, तो आयशा पूछ रही है कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं? भाई 100 टिकट्स दे दे। 100 टिकट्स क्यों? तुम इतने सारे लोग साथ लाई हो तो उनके लिए भी तो टिकट्स लेनी पड़ेंगे ना। ओके गाइस, गॉट गो। 2 टिकट्स दीजिए प्लीज। सोशल मीडिया से बाहर भी अगर हम सोशल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। हमारे साथ आज थे मेहमान दिलदार अब्बासी साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोइपा के साबका, और इसी तरह एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इसके साथ साथ इनके अपना बिजनेस है द गाइड एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज एजेंसीज। अब्बास साहब, ये बताइएगा कि अगर आपको अभी फ्री हैंड दिया जाए, जैसे मोहतरम ने बात की, आपको हुकूमत इमदाद करे, हेल्प करे, इमदाद ना करे हेल्प करे सिर्फ आपको, तो आप कितना इजाफा कर सकते हैं डॉलर के अंदर? मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमें और कोई इमदाद की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ इतना करे कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का एक रेस्पेक्टिव स्टेटस है माशाल्लाह उसको बहाल करे, मिलना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को वीज़ा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। बिल्कुल सही। और वो बड़ा आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और वजारत ख़ारजा मिल के जो डायरेक्टर्स कंसर्न वहाँ बैठे हैं, यूरोप के, मिडल ईस्ट के, दूसरे तीसरे, बिल्कुल सही, आपने एक रिकमेंडेशन लेटर देना होता है और वो वीज़ा दे देते हैं, ऐसे ही, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये काम करे। बिल्कुल सही। जब हम लाइसेंस्ड प्रोमोटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस हमारे पास है, तो गवर्नमेंट को लाइसेंस जारी करने के बाद हमारे ऊपर एतमाद करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर एतमाद करे, हमें हेल्प करे। इस वक्त यूरोप में भी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, यूरोप में बहुत बड़ी मैन पावर डिमांड्स हैं, ऐसे ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हर प्रोमोटर की जो अप्रोच है वो मुश्किल है। बड़ी अच्छी बात की आपने। गवर्नमेंट सिर्फ इतनी मदद हमारी करे कि हम जहाँ जाना चाहें, विजिट वीज़ा फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस मैन पावर, जी जी, तो उसमें वो हमें एटलीस्ट उस मुल्क का वीज़ा दिला दे। ये बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने वीज़ा लेना है लोगों को ले जाने के लिए, लोगों को जॉब देने के लिए और मुल्क के लिए ज़र मदद लाने के लिए। अब अगर
ہم یہاں بیٹھے بیٹھے آن لائن یا دوسرے سورسز جو ہے ہمارے ان کو استعمال کر کے ہم کتنا کچھ کر لیں گے. صحیح. آپ فزیکلی جب جاتے ہیں کسی امپلائر کو ملتے ہیں, اپنا اس کو پروگرام دیتے ہیں, اس سے پروگرام لیتے ہیں, وہ ایک پروموٹر کو نہیں تو دوسرے کو نہیں تو تیسرے کو سلیکٹ کر لے گا, اچھا جی ہمیں آپ کریں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. صحیح. اور اگر یہ چیزیں مل جائیں تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو 8 لاکھ 10 لاکھ اور 9 لاکھ کا فگر ہے, ہم گارنٹی سے اس کو ڈبل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت اچھے. ہم 20 لاکھ تک لے جا سکتے ہیں. بڑی بات. ہمارے اندر اتنا جو ہمارے میں تو کیا لیکن ہمارے کمیونٹی میں اتنے کیپیبل لوگ جو بیٹھے ہیں, بالکل صحیح, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دلدار عباس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ روزگار ہم لوگوں کو دے دیں گے, حکومت صرف ہماری سرپرستی کرے, ہمیں گائیڈ لائن دے, ہمیں امداد نہیں چاہیے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے. اور یہ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں, اور یہ دعویٰ ان کا حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ 20 لاکھ لوگوں کو 30 لاکھ لوگوں کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں. اور ڈالر جو ابھی یہ آ رہے ہیں تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر ان کی وجہ سے آتے ہیں اس ملک کے اندر, یہ بھی اس کو ڈبل اور ٹرپل کر سکتے ہیں. یہ ان کا خاصہ ہے, اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر جو کام انہوں نے کیا ہے اس ملک کے اندر. آج بھی جو بھی حکومت آتی ہے, ملک سوارو قرض اتارو تو ان کے پاس جانا پڑتا ہے, زلزلہ آئے تو اوورسیز پاکستانیوں کے پاس جانا پڑتا ہے, کوئی آفت آئے تو اوورسیز پاکستانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. میں اس لیے ان کی بات کی مکمل حمایت کرتا ہوں, اور حکومت کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ہیلپ کریں, ان کو گائیڈ لائن دیں, اور ان کو ایک ویزا جس میں حکومت کا کچھ نہیں جاتا, اور نہ ہی ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ خرگوش ہونا ہے یا چھپنا ہے. یہ تو ان کے اپنے اچھے ماشاءاللہ کاروبار ہیں, اور یہ لوگوں کو کاروبار مہیا کرتے ہیں. عام لوگ نوکری متلاشی ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی نعیم گل صاحبہ, یہ بتائیے کہ حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گی اس وقت کہ کیا ہونا چاہیے, ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو حکومت کی اور مہنگائی کا آپ نے شروع میں جو بات کی تھی, تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک عورت بہت اچھے طریقے سے کچن کو چلاتی ہے, تو میں اس حوالے سے اب بات کرتی ہوں کہ جب میں کوئی چیز دیکھتی ہوں کہ 1000 روپے میں آپ کو ایک ناشتہ جو ہے نا, اگر آپ کے 4 مہمان آ جائیں نا, تو واہ خدا وہ پورا نہیں ہوتا ہے. تو مجھے ان غریب لوگوں پہ اس پہ حیران ہوں کہ وہ بیچارے کس طریقے سے. میں آج کی آپ کو ایک بات, میں آپ کی طرف آنے والی تھی, تو ایک خاتون مندرا سے مجھے فون کر کے کہتی ہے, میڈم جی میں تساں کو لانا چاہنی ہوں, مینو ٹائم دیو. میں کہا پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہوگا, اللہ جانتا ہے. اس نے گیس کا بل اٹھایا ہوا تھا. وہ عورت لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, اور اس نے, میں نے تصویر بنا لی تھی کہ اگر مجھے یہ دکھانی پڑی, اس کے 2 کمرے ہیں ٹوٹے ہوئے مندرا میں, اور گیس آتی ہی کوئی نہیں. 29,550 روپیہ آیا. وہ رو رہی. یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ بل گیس آتی نہیں, اور بل اتنا زیادہ جو ناقابل برت ہے. میں صرف اپنا دلدار عباس صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ایک تو آپ بندے کو باہر بھیجتے ہیں, وہاں سے اس کا ذریعہ معاوضہ پاکستان کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ جو حکومت کو اسٹیٹ لائف کو پے کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ پے کرتے ہیں, ہوٹلنگ پہ پے کرتے ہیں, کتنا روزگار پیدا کرتے ہیں آپ جو لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں. کتنے ٹیکسی گورنمنٹ کو جاتے ہیں آپ کے ایک بندے کو باہر بھیجنے سے. ایئر لائن پہ اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے, اور مختلف آپ میرے سے بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں سے جب ہم بندے کو بھیجتے ہیں تو وہ تقریباً 5,200 روپے تو فکس اس نے پے کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے اس میں. اس کے علاوہ جو وہ میڈیکل کرواتا ہے, وہ 12-14 ہزار روپے کا میڈیکل ہے, اس پر جو میڈیکل سینٹر ہیں ان سے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹرول پراپر نہیں ہے. بالکل, اگر وہ گورنمنٹ ان سے پراپرلی FBR ان پر کنٹرول کرے تو ایک میڈیکل سینٹر جو ہے وہ 200 لوگوں کو میڈیکل کرتا ہے, ایسے ہی لوگوں کو ڈیلی کی بنیاد پر.
تو 14,000 روپے وہ ٹیکس لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ ان کو پراپرلی کنٹرول کریں تو بلینز آف روپیز جو ہے وہ صرف ان میڈیکل سینٹروں سے لے سکتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ وہ باقی جب وہ پیسے وہاں سے جو ریمیٹنس آتی ہے, نہیں دلدار بسا, اس لیے جب ایئر لائن پہ بندہ باہر جاتا ہے, جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جو یہ کیا کہتے ہیں ان کے جو ٹکٹس بنتے ہیں, ٹکٹس ایئر لائن کے ٹکٹس جو ہیں, ایک وقت تھا تو 15,000 روپے کا ٹکٹ تھا, بالکل صحیح, سعودی عربیہ کا. آج 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا ٹکٹ ہے. اس پہ کتنا ٹیکس کٹتا ہے؟ اس پر جو ٹیکس کٹتا ہے, ایئرپورٹ ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, ایڈوانس ٹیکس, واٹ ایور, ایکسائز ڈیوٹی, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جا رہا ہے نا. ایسے ہی تو اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس میں جو ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پھر آج کل جو ہے نا, میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ وہ ڈالر کا جو بڑی اچھی بات کی دلدار عباس صاحب. میں صرف 1 منٹ سے آپ کو کہوں گا ایک میسج اچھا سا گورنمنٹ کو دیں کہ ویلفیئر کے حوالے سے کیا کر سکتی ہے, آپ کے ویلفیئر کے حوالے سے, اوورسیز امپلائمنٹ کے حوالے سے کیا دے سکتی ہے آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جب 15,000 روپے کا ایئر لائن کا ٹکٹ تھا تو اس وقت ہماری جو گورنمنٹ نے, جسے ہم پروٹیکٹر فیس کہتے ہیں, وہ فکس کی تھی 6,000 روپیہ. صحیح. اور اس وقت جو اوورسیز ویلفیئر فاؤنڈیشن جو آج کل او پی ایف ہے, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اس کی فیس تھی 600 روپیہ. ٹھیک ہے, بہت سالوں پہلے بات ہے. 600 روپیہ نہیں, سوری 1400 روپیہ, 1400 روپیہ تھی. وہ فیس بڑھ کے, انشورنس تھی ان کی 600 روپیہ, ایسے ہی وہ انشورنس بڑھ کے وہ 2,000 روپیہ ہو گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کو فائدہ ہے. بالکل صحیح ہے. او پی ایف کو 2,500 تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر پروموٹر کے تھرو جو امیگرانٹ جا رہا ہے وہ انہوں نے ایک سفید ہاتھی پالا ہوا ہے, اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن, جسے او ای سی کہتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے لیے 200 روپیہ پچھلے 5 سال سے انہوں نے لگایا ہوا ہے. ہر وہ امپلائی امیگرانٹ جو میرے تھرو جا رہا ہے وہ اس کو مسٹ ہے کہ وہ او ای سی کے لیے پیسے, حالانکہ وہ بھی ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہے. بالکل صحیح, سرکار کی ہے ریکروٹنگ ایجنسی, لیکن اس کو پال رہی ہے گورنمنٹ. اس کو پال رہی ہے گورنمنٹ, جبکہ اس کا اپنا جو پروگریس ہے وہ زیرو ہے. وہ 79 سے لے کر آج تک زیرو ہے. اگر آپ اس کا فرانزک آڈٹ کروائیں تو گورنمنٹ کو 1 پائی کی شاید فائدہ نہ پہنچاؤ. بالکل صحیح. تو اس کا جو ہے, یہ ہماری فیس آج بھی 6,000 ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اس حساب سے آج ہماری فیس 50,000 روپے سے کم کسی صورت ہونی نہیں چاہیے. بڑی اچھی بات کی دلدار عباس صاحب نے. کتنے فائدے دے سکتی ہے گورنمنٹ کو یہ امپلائمنٹ جو پوائپا ہے اور جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, جیسے کہ دلدار عباس صاحب نے کہا کہ کتنا ٹیکس ہم پے کرتے ہیں, ہر پوائنٹ پہ ہر موقع پہ ٹیکس پے کرتے ہیں, اور کتنے ادارے ان کی وجہ سے پلتے ہیں. ابھی تو باتیں اور بہت زیادہ ہے کہ جب اوورسیز ڈیلیگیشن آتے ہیں تو وہ بھی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. اور اس طرح نعیم گل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب تک حکومت ساتھ نہ دے ویلفیئر اداروں کا تو وہ آگے چل نہیں سکتے. لیکن اس کے ساتھ بہت سے کام ہیں جو بھی ہم نے کرنے ہیں اور گورنمنٹ نے کرنے ہیں, لیکن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم مخلص نہ ہوں, ہم بہتر نہ ہوں, ہم کام کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت دیجیے گا. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.